السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173 اور 174 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک جو حرم اس نے حرام کر دیا۔ یہ اردو میں بھی ہم حرام اور حلال کا لفظ بولتے ہیں، اور یہ ہے رے میم، رے کے بعد الف لگا دیں تو حرام بن جاتا ہے۔ علیکم المیتۃ، علیکم تم پر، المیتۃ مردار۔ اگر آپ میتہ کے لفظ کو غور سے دیکھیں تو یہ میت، میم یہ تے، مری ہوئی چیز، ہم جو فوت ہو جائے اس کو میت کہتے ہیں۔ تو میتۃ، اس نے تم پر حرام کر دیا مردار۔ یہ جو میتۃ دو تے ہے نا، آخری تے ہے، یہ تو مؤنث کی علامت ہے۔ اس نے تم پر حرام کر دیا، بے شک اس نے تم پر مری ہوئی چیز مردار حرام کر دیا۔ والدما، اور خون، بریکٹ میں کر لیں بہتا ہوا خون۔ دال میم یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد رکھیں، دم خون۔ واللحم، اور گوشت، الخنزیر خنزیر کا۔ یہ لحم یاد کہتے ہیں گوشت والی چیزوں کو، ویسے آسان لفظ ہے یہ بھی۔ اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کہتے ہیں سور کو۔ وما، اور جو اہلا پکارا جائے، بہی اس پر، لغیر اللہ، لغیر اللہ غیر کے معنی علاوہ، اللہ 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 کے علاوہ، جس پر غیر اللہ پکارا جائے۔ اب غیر اللہ کا نام آپ بریکٹ میں کر لیں۔ فمن اضطر، فمن پس جو کوئی، یہ نضطر کو دیکھیں تو اضطراب اردو کا لفظ آپ کے سامنے آئے گا، جو یہیں سے بنتا ہے، اضطراب یا اضطراری حالت ہم کہتے ہیں۔ جو کوئی مجبور ہو جائے، جو کوئی اضطراری حالت میں ہو، غیر کے معنی سوائے یا نہ، باغن نہ باغی ہو۔ باغی بھی اردو میں ہم بغاوت اور باغی کا لفظ بولتے ہیں، اور نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو۔ ولا عاد، اور نہ حد سے بڑھنے والا، عاد حد سے بڑھنے والا، یہ بھی نیا لفظ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ فلا پس نہ، اسم گناہ، اسم گناہ کو کہتے ہیں۔ سین سے ہو تو اس کا معنی نام ہے، اور سیب سے ہو تو اس کا معنی گناہ۔ علیہ اس پر، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم، اللہ غفور ہے رحیم ہے۔ غفور کہتے ہیں بخشنے والے، مغفرت کا لفظ ہم بولتے ہیں بخشش کے لیے، رحیم رحم کرنے والا۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اور بے شک اس نے، یعنی اللہ نے، تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، حرام کر دی۔ پس مگر جو کوئی مجبور ہو جائے، وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا،
تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کاف تے میم، قتم، چھپانا، ما اس کو، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب کتاب سے، کتاب میں جو اللہ نے نازل کیا، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، بے شک وہ، وَيَشْتَرُونَ، اور وہ لیتے ہیں، میں نے بتایا تھا یہ جو اشترا ہے، اشترو، یہ لینے اور دینے دونوں کو معنوں میں آتا ہے۔ بے ہی، اس کے ساتھ، ثمنً قلیلا، ثمن قیمت کو کہتے ہیں، اور قلیل تھوڑی کو۔ اولئک ما یاکلون، یہی وہ لوگ ہیں جو کھاتے ہیں، یاکلون، کلو وشربو آپ نے کل پرسوں پڑھا تھا، وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ، یعنی وہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے مگر آگ، وہ جہنم کی آگ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ کلام نہیں کرے گا ان سے۔ یکلموں کو غور سے دیکھیں تو کاف لام میم اس کے اندر روٹ ورڈ ہے، اور الف لگا دیں تو کلام بن جاتا ہے۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 174 کا بھی محاورہ ترجمہ سنیں۔ بے شک جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا، تو وہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، یعنی جہنم کی آگ۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب علیم، علم رنج کو کہتے ہیں، دکھ دینے والا عذاب، رنج و علم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آیت نمبر 173 پہ آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو چونکہ حق ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس کو چاہے حرام کرے، یہ اللہ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اور چونکہ وہ کائنات کا مالک ہے تو اسے اختیار ہے، جس نے پیدا کیا ہے اور سب کچھ دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک اس نے تم پر مری ہوئی چیز، جو جانور حلال بھی ہو لیکن ذبح کیے بغیر مر جائے تو اسے مردار کہتے ہیں۔ اپنی موت خود مر جائے یا کوئی مار دے اس کو، لیکن اس پہ اللہ کا نام نہ ذبح کے وقت لیا گیا ہو تو وہ مردار ہے۔ یا خود مر جائے، گر کے مر جائے، چوٹ لگ کے مر جائے، بیماری سے مر جائے، یعنی وہ مردار ہے۔ تو مری ہوئی چیز ایک حرام ہے۔ دوسرا خون سے مراد بہتا ہوا خون، یعنی یہ ہم کھا نہیں سکتے، یہ اس طرح کا حرام نہیں ہے جیسے ہاتھ لگ گیا تو حرام ہو گیا۔ یہ گوشت کے اندر جو خون ہوتا ہے، آپ دھو دیتے ہیں اس کو، کچھ نہ کچھ رہ بھی جاتا ہے، نکل بھی جاتا ہے، تو باہر بہتے ہوئے خون کو حرام کیا گیا ہے۔ اب جو کلیجی ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے، وہ حلال ہے، جانوروں کی کلیجی حلال ہے۔ اور خنزیر کے گوشت کو، اب دیکھیں جانوروں میں جو سور ہے اس کے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا یا اس میں توانائی نہیں ہوتی، بلکہ جب اللہ نے حرام کر دیا تو بس ہم تو اللہ کے غلام ہیں، ہمیں ماننا ہوگا۔ اور وہ چیز، چوتھی چیز جو ہے، جو غیر اللہ کے نام پر پکاری جائے، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو ذبح کرتے ہوئے
اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لیا جائے تو بھی وہ چیز حرام ہے۔ دوسرا، اگر وہ چیز غیر اللہ کے لیے نامزد کر دی گئی ہے، مشہور کر دی گئی ہے، جیسے آپ قربانی کا بکرا چھترا خریدتے ہو اور اس کو پالتے پوستے ہو تو اس کا نام رکھ دیتے ہو یہ قربانی پہ کرنا ہے، یعنی اللہ کے نام پہ کرنا ہے۔ اسی طرح اگر کسی جانور کو کسی اور کے نام پر مشہور کر دیا جائے کہ یہ اس کے نام پر ہم ذبح کریں گے، جیسے کفار جو تھے وہ بتوں کے نام پہ کرتے تھے، تو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی کریں گے تو وہ اس کی عبادت ہو جائے گی۔ یہ نظر نیاز بھی اسی کے اندر آتی ہے، جو اللہ کی نظر مانتے ہیں وہ ضروری دینی چاہیے، اور جو غیر اللہ کی نظر مانے گا یا نیاز دے گا تو وہ اسی کی عبادت ہو جائے گی، اور وہ حلال بھی نہیں ہے۔ بلکہ جہاں پر ایسے جانور ذبح کیے جائیں یا ایسی چیزیں بانٹی جائیں جو غیر اللہ کے نام پر بانٹی جائیں تو وہاں پر آپ اللہ کے نام پر بھی نہیں بانٹ سکتے۔ حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح حدیث ہے، ان سے پوچھا گیا کہ تھان پر ہمارے لیے تھان کا کیا حکم ہے؟ تھان وہ ہوتا ہے جہاں بتوں کے نام پر لوگ ذبح کرتے تھے جانوروں کو، تو ماں جی نے فرمایا کہ وہ حرام ہے، یعنی دیکھنے والے کو تو نہیں پتا، وہاں کافر بھی کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہے ہیں، اپنے بتوں پہ بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ بھی ہو رہا ہے، اور آپ بھی وہاں جا کے اللہ کے نام پہ ذبح کریں تو کسی کو نہیں پتا کہ آپ اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں یا غیر اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اپنی عبادت جو ہے وہ مشابہت والی عبادت اپنی بھی روک دیتا ہے۔ مشابہت والی بات یہ ہے کہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہے، تو اللہ اپنی عبادت بھی پسند نہیں کرتا کہ میری عبادت کی جائے۔ جیسے ہر نماز میں رکوع ہے، سجدہ ہے، لیکن جب میت آگے پڑی ہو نماز جنازہ میں کوئی سجدہ اور رکوع نہیں ہے۔ اگر مسلمان سجدہ اور رکوع کرتے تو اللہ کو ہی کرتے، کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کروں، تو اللہ کو سجدہ کرتے، لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ آگے میت پڑی ہے، یہ نہ ہو کہ دیکھنے والا یہ اس کو شک گزرے کہ جو میت فوت ہے ہوئی ہے بابا جی اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اللہ نے اپنے آپ کو سجدہ کرنے سے، رکوع کرنے سے روک دیا۔ یا جب سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، یا سورج دن کے 12 بجے ہوتے ہیں، سورج کھڑا ہوتا ہے، تو کئی قومیں سورج کی پوجا کرتی تھیں، اس کو سجدہ کرتی تھیں، تو اللہ پاک نے اپنے آپ کو بھی سجدے سے منع کر دیا ان اوقات میں۔ تو یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ اللہ پاک کو یہ کتنا ناپسند ہے کہ غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی عبادت کی جائے غیر اللہ کے لیے۔ تو آگے فرمایا کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے یا اتنا مجبور ہو جائے کہ وہ بیمار ہو، اس کے زندگی اسی سے بچتی ہو کہ وہ حرام چیز کھائے، سور کا گوشت ہو یا جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، یا اس کو دشمن کان پر پسٹل رکھ کر جبرن کوئی چیز کھلائے تو یہ بھی مجبوری میں آئے گا، یا اس کو بند کر کے بھوکا رکھ کے اتنا لاغر اور لاچار کر دے کہ موت تک اس کو موت نظر آنے لگے، اور اگر وہ لقمہ کھائے تو اس کی زندگی بچے تو اس کو گناہ نہیں ہے، لیکن اس کتنا کھانا ہے جس سے زندگی بچ سکے، اس سے زیادہ نہیں، پیٹ بھر کے انجوائے کر کے نہیں۔ اور آگے بھی اس کی شرط ہے کہ وہ بندہ باغی نہ ہو، سرکشی کرنے والا نہ ہو، اللہ کی حدیں توڑنے والا نہ ہو، اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، پھر وہ کھا لے اضطراب کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں، تو پھر ٹھیک ہے، اس کو گناہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم ہے، اللہ اس کو بخش دے گا۔ اگلی آیت میں اس مفہوم کی آیت آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اس کو چھپاتے ہیں وہ بہت بڑا جرم کرتے ہیں، اور وہ اگر اس کے بدلے میں کچھ لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، جو کچھ بھی لیتے ہیں، اور ان کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ اندازہ کر لیں جب اللہ بات نہیں کرے گا تو اللہ اپنی رحمت اور معافی ان کو کیسے دے گا، اور جس پر اللہ کی رحمت نہ ہوئی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور ان کو پاک نہیں کرے گا،
نظر رحمت سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ جو بھی قرآن اور حدیث میں مسائل ہوں وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں ایمانداری کے ساتھ۔ یہ نہ دیکھیں کہ میرا نظریہ کیا ہے یا میرا مسلک کیا ہے، میری جماعت کیا ہے، میرا گروہ کیا ہے۔ گروہ نے نہیں بچانا قیامت کو، تو جس کا کلمہ پڑا ہے اسی کی بات ہم مانیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کے احکامات کو مانیں۔ تو اللہ کہتا ہے چھپانا نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی مرضی پہ لگائیں؟ لوگوں کو اللہ کی مرضی پر لگانا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔